الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے دجال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی دجال ہے، اور دجال کا خروج ہے اور اس کا ظاہر ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52، باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901۔ نبی نے کہا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات فذکر الدخان والدجال۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھواں اور کہا دجال۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال فعال کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، خلط ملط کرنے والا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملانے والا، جھوٹا، مکار، شاطر، حق کو چھپانے والا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ حق کو چھپا لے گا، حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر دے گا، ملا دے گا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ظاہر نہیں ہوگی۔ اور دجال سب سے جھوٹا ہوگا، جھوٹوں کا سردار ہوگا۔ دجال کو مسیح بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسیح پیدا کیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ہدایہ ہیں، یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور دجال مسیح ضلالہ ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یا اس طرح سے بھی دجال کو مسیح کہا گیا کہ اس کی آنکھ کانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52، حدیث نمبر 2934، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال تمام جھوٹے لوگوں کا، کذاب لوگوں کا سردار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ 30 كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، اور تمام جھوٹے لوگوں کا سردار کانا دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ دجال کب خروج کرے گا؟ دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کب ظاہر کرے گا؟ قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ظہور کب ہوگا؟ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 34، حدیث نمبر 4294، نبی نے کہا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا یثرب یعنی مدینہ کی خرابی کا سبب ہے۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کا برباد ہونا جنگوں کا آغاز ہے۔ وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، اور جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا وقت ہے، دجال کے خروج کے لیے نقارہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52، حدیث نمبر 2920، کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ کیسے فتح کریں گے؟ اس طریقے سے کہ وہ نہ تیر چلائیں گے نہ تلوار چلائیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دیوار گر جائے گی، پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری دیوار گر جائے گی، پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سوراخ ہو جائے گا، وہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، تقسیم کرنا چاہیں گے، اتنے میں آواز دینے والا آواز دے گا، کہا جاتا ہے وہ شیطان ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا نقارہ ہے۔ دجال کیسا ہوگا؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا ہے، تاکہ جس زمانے میں وہ ظاہر ہو لوگ اسے دیکھ کر پہچان جائے کہ یہی دجال ہے، اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچانے کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے۔
دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال آدمی ہوگا، دجال جوان ہوگا، دجال پستہ قد ہوگا، اس کا قد جو ہے وہ پستہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا عظیم الجثہ، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ تو پتا چلا کبھی پستہ قد بھی ہوگا اور بھاری بھرکم جسم والا بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح کہا گیا اس کی آنکھ کانی ہوگی، حدیث کے اندر آیا کبھی دائیں آنکھ کانی ہوگی تو کبھی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اسی طرح آیا کہ وہ سرخ ہوگا، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2933، ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور ومكتوب بين عينيه كافارا۔ نبی نے کہا کوئی بھی نبی نہیں گزرے مگر انہوں نے اپنی قوم کو جھوٹے کانے سے، دجال سے ڈرایا ہے۔ سنو وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا، کافر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ تو آرام سے پڑھ لیں گے، لیکن جاہلوں کا کیا ہوگا؟ کیسے وہ پہچان پائیں گے کہ یہی دجال ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جو جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ نبی نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934، یقرأ کل مومن کاتب وغیر کاتب۔ نبی نے کہا ہر مومن آدمی چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھ ہوگی، تہاں آنکھ تو موجود ہے لیکن آنکھ نہ ابھری ہوئی ہوگی نہ اندر دھنسی ہوئی ہوگی، بلکہ اس طریقے سے ہوگی گویا کہ وہ پچکی ہوئی انگور ہے، اور اس کے بائیں آنکھ پر ناخونہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دجال کیسا ہوگا؟ وہ بانجھ ہوگا، اس کے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927، ہوا عقیم لا یولد لہ، وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خزاعہ قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ اب ذرا میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حدیث میں یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ سفید ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ پستہ قد ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ تو آخر ان تمام حدیثوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ آسان جواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، کبھی وہ اپنی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا، لیکن یہ عیب اس سے ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا اور جس حدیث کے اندر یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی سفید ہوتا ہے اور اس کے پاس خون زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرخی مائل ہے، تو وہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ وہ پستہ قد ہوگا، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ اپنے جسم کو پستہ دکھائے گا، کبھی وہ اپنے قد کو نیچا دکھائے گا، لیکن عام طور پر وہ عظیم الجثہ ہوگا، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ اس لیے ان حدیثوں کو سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے کا جو جملہ آیا ہے ہم اور آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ شکل و صورت کی یہ نشانی اگر ہم اور آپ یاد رکھیں اور جس کے زمانے میں یہ ظاہر ہو
تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دجال کو سمجھ لیں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ دجال موجود ہے؟ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن، کتاب نمبر 52، باب نمبر 24، باب قصۃ الجساسہ، حدیث نمبر 2942۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ میں تمہیں تمیم داری کا واقعہ سنا دوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تمیم داری اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمیم داری کہتے ہیں وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھے۔ ایسا ہوا کہ ان کا جہاز موجوں کی نظر ہو گیا اور 1 مہینے تک ان کا جہاز ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر ایک جزیرے کے قریب ان لوگوں کا جہاز رکا تو وہ لوگ ایک کشتی پر سوار ہوئے جو چھوٹی سی کشتی تھی، اور اس جزیرے میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ جیسے ہی جزیرے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے ایک چیز دیکھی، ایک جانور دیکھا، اور اس جانور کے بارے میں یہاں تک کہا کہ وہ جانور ایسا تھا کہ اس کے نہ منہ کا پتہ تھا اور نہ اس کے دم کا پتہ تھا۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں تو اس جانور نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ جاسوس؟ ہاں جاسوس۔ چلو تم اندر چلو، دیکھو دائر یعنی سنسان جگہ پہ ایک آدمی ہے جو تم لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ گھبرا گئے، یہ شیطان تو نہیں ہے؟ کیوں ہم لوگوں کو لے جا رہا ہے؟ بالآخر ہم لوگ تیز تیز چلے، آگے چلے، سنسان جگہ پہ پہنچے تو ایک بڑا آدمی دیکھا، عظیم الجثہ آدمی دیکھا، بڑے قد والا آدمی دیکھا، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں سمیت بدھے ہوئے ہیں، وہ لوہے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے بارے میں جانکاری حاصل کر لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عرب والے ہیں اور ایسا ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم لوگ 30 کے قریب لوگ تھے، جہاز میں سوار ہوئے، سمندری جہاز موجوں کی نظر ہو گیا اور 1 مہینے تک ہمارا جہاز ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا، ہماری کشتی ادھر سے ادھر ہوتی رہی، کیونکہ اس زمانے میں ہواؤں کے ذریعے ہی کشتیاں چلتی تھی، جہاز چلتے تھے۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب موجیں تھمی تو یہ جزیرہ ملا اور ہم لوگ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ تمیم داری پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جزیرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک ہے جانور ہے جس کے نہ منہ کا پتہ ہے نہ دم کا پتہ ہے۔ اس جانور سے جب ہم لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ اور اسی جانور نے کہا ہے کہ چلو اندر آؤ، سنسان جگہ پہ آؤ، دائر میں چلو، وہاں ایک آدمی ہے جو تمہارے خبر کا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہارے متعلق جاننا چاہتا ہے، تمہارے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ عرب کے حالات سننا چاہتا ہے۔ تو یہی کہانی ہے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس نے چند سوالات کیے، کہا اچھا یہ بتلاؤ تم لوگ عرب ہو؟ کہا ہم لوگ عرب ہیں۔ یہ بتلاؤ بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو۔ بیسان یہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں جو باغات ہیں، نخلستان ہے، اس کی خبر دو۔ اس کے بارے میں یہ بتلاؤ کیا اس میں پھل آتے ہیں
کیا وہ پھلدار ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں وہ پھلدار تو ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، بہت سارے پھل ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا ان قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ پھر اس آدمی نے دوسرا سوال کیا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں ہمیں بتلاؤ، طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتلاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ پانی رواں دواں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں پانی نہیں رہے گا، وہ خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، زغر شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ پوچھا اس آدمی نے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کو ہم تو جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا اس کے اندر پانی ہے؟ تو کہا ہاں پانی تو ہے۔ کیا لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا، پانی ختم ہو جائے گا، زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، اس کے اندر پانی نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح اس آدمی نے پوچھا، تمیم داری کہتے ہیں عرب کے امی نبی کے بارے میں بتلاؤ، کیا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں؟ کہا ہاں جا چکے ہیں۔ پھر پوچھا عرب والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا عرب والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی؟ تو ہم لوگوں نے کہا ہاں عرب والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آخر کیا انجام ہوا؟ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ وہ نبی سب پر غالب آ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آخر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے۔ اتنے سوالات جب اس نے کیے تو تمیم داری کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آدمی جس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا، جس کے پاؤں بدھے ہوئے تھے، اس آدمی نے کہا سنو، انی انا المسیح الدجال، سنو میرے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے گی اور میں خروج کروں گا، میں نکلوں گا اور دنیا کے اندر 40 دن رہوں گا، پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ اس آدمی نے کہا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس لیے مکہ اور مدینہ کی ہر گلی میں فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، تلوار ہاتھوں میں ہوگا، جیسے میں داخل ہونا چاہوں گا وہ لوگ تلوار کے ذریعے مجھے روک لیں گے تو میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا، مدینہ میں بھی میرا داخلہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو ممبر پر 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، اپنی لاٹھی سے ممبر پر ٹھونکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ کہا یہ وہی مدینہ ہے جس کے اندر دجال نہیں آ سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، کیا میں تم لوگوں کو ان جیسی باتیں پہلے نہیں بتاتا تھا؟ الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں تم لوگوں کو ایسی باتیں نہیں بتلاتا تھا؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ تمیم داری نے جو واقعہ سنایا ہے بالکل ویسی ہی بات ہے جو باتیں میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ میری اور ان کی باتیں مل رہی ہے، میری اور ان کی باتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے، جو میں بیان کرتا تھا وہی وہ چیزیں وہ بیان کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی تمیم داری کی یہ بات سن کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دریائے شام میں نہیں ہے، وہ دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دجال دنیا کے اندر موجود ہے۔ کہاں ہے؟ مشرق کی طرف ہے، شام کی دریا میں نہیں ہے، یمن کی دریا میں نہیں ہے،
بلکہ مشرق کی طرف کسی دریا میں ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ہم مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان اس پر ایمان رکھیں۔ مومنوں کا شیوا یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ وہ آدمی کہاں ہے، تو پھر وہ دوبارہ کسی بھی صحابی کو کامیابی نہیں ملی، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ کہا دجال کے بارے میں، یہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کا فتنہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں امتیوں کو ڈرایا ہے۔ یہ مسیح بھی ہے، لیکن یہ مسیح ضلالہ ہے، مسیح گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ ایک مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا ہوگا، کبھی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوگی، بغیر اللہ کی طاقت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کی شکل و صورت کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلائی ہے۔ وہ جوان ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، وہ پست قد ہوگا، پھر کہا عظیم الجثہ ہوگا، جیسا کہ تمیم داری کی حدیث میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا دجال کے تعلق سے یہ اہم باتیں ہیں، تاکہ لوگ جس زمانے میں وہ ظاہر ہو اس کو دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ یہی دجال ہے۔ اس حصے میں بس اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔